سورہ ہود آیت نمبر 39۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا ذکر ہے جو قوم نوح نے خود مانگا تھا۔ انہیں بڑی جلدی تھی کہ کب اللہ کا عذاب آئے گا، اور نوح علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ۔ نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جب اللہ چاہے گا تو عذاب بھیج دے گا، اللہ سے اللہ کا عذاب نہ مانگو، اس کا فضل مانگو۔ بہرحال وہ بضد تھے، ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی، اللہ رب ذوالجلال نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب ہمارا امر آئے گا اور آپ کو پانی نظر آنا شروع ہو جائے، تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، تو یہ ایک نشانی ہوگی کہ ہمارا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کو کشتی میں سوار کرا دینا ہے، باقی جتنے بھی جانور ہیں، جو پرندے ہیں، ان سب کے جوڑے جوڑے، ایک نر ایک مادہ، ان کو بھی کشتی کے اندر سوار کرا دینا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے گھر والوں میں سے جو ایمان نہیں لائے ان کو کشتی میں سوار نہیں کرانا، اس لیے کہ کشتی کے اندر جو لوگ
آ جائیں گے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور کشتی میں صرف اور صرف ایمان والے ہی آ سکتے ہیں، باقی سب کے سب اللہ نے ان کو ختم کرنا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایسا ہی کیا۔ جب سب کے سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے اور پانی شروع ہو گیا، ایک دم سے پانی شروع ہو گیا، نہ صرف یہ کہ زمین سے پانی نکل رہا تھا، تمام چشمے ابل پڑے، اور اوپر سے بارش، تیز بارش شروع ہو گئی، بس پھر پانی ہی پانی تھا۔ جب سب کے سب کشتی میں سوار ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے سب سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کا نام لے لو۔ ان کو دعا بتلائی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی کشتی چل رہی ہے اور اسی کے نام کے ساتھ ہی یہ رکے گی۔ اس کے بعد پھر کشتی چل پڑی۔ وہ کیسے چل رہی تھی اس کا کچھ نقشہ ان آیت کریمہ کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ چل رہی تھی تو وہ موجوں کے اندر تھی، اور موجیں اتنی بڑی تھی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور اس صورتحال کے اندر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کنعان جو کہ کافر تھا، اسے دیکھا کہ وہ کنارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اسے بلایا کہ بیٹے آ جاؤ، اب بھی وقت ہے کہ تم ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا ابا جان بات یہ ہے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، میں کسی پہاڑ کے اوپر جا کر پناہ لے لوں گا؟ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ یعنی کہ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ بھی کتنا پانی آ جائے گا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے اور کافر بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھی اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو ہم بچ جائیں گے، اور بہت سارے لوگ پہاڑوں پہ چڑھنا شروع بھی ہو گئے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ اے بیٹے آج کے دن کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، آج کے دن تو صرف اور صرف وہ بچ سکتا ہے جس پہ اللہ اپنا رحم فرما دے، اور اللہ رحم کس پہ کرتا ہے؟ ایمان والوں پہ۔ تو آج اگر بچنا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، بس اس طرف سے اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں اور بیٹا انکار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس جب یہ باتیں ہو رہی تھی ہم نے دیکھا کہ نوح کا بیٹا نہیں مان رہا، ہم نے درمیان میں موجیں بھیج دی جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، ان کا رابطہ ختم ہو گیا، اور اسی وقت وہ غرق ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ کتنی بڑی مثال ہے اس واقعے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، اور اللہ کی آج بھی قدرت جو کی توں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ختم فرما دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان کو ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ بے شک اب طوفان نوح نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی تھی، اے اللہ جیسے پہلی امتوں کو ایک دم سے ختم فرما دیا، میری امت کو ایک دم سے ختم نہ فرمانا۔ وہ دعا سامنے آ جاتی ہے، ورنہ اس امت کی کرتوت بہت خطرناک ہے۔ ان کی جو بد عملیاں ہیں وہ پہلی امتوں سے بہت بڑی ہیں۔ ایک امت میں ایک گناہ آتا تھا، اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، لیکن اس امت میں یوں سمجھ لیں کہ تمام امتوں کے گناہوں کے مجموعے، لیکن اللہ کے محبوب کی دعا سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دم سے ختم تو نہیں کرے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی دور کے اندر بھی کوئی بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کا عذاب اس پہ آئے گا، وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اللہ اس کو بیمار کر دے، اس کا کاروبار متاثر کر دے، اس کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ بیماری بھیج دے، گھر کے اندر ناچاقی نا اتفاقی بھیج دے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ ترجمہ دیکھیے، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا،
وفارت تنور، اور تنور پھوٹ پڑا. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا کہ اس کشتی کے اندر سوار کرا دو ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ جن کی بات پہلے گزر چکی ہے، یعنی کہ جو مومن نہیں ہیں انہیں کشتی میں سوار نہیں کرانا. وَمَنْ آمَنَ، اور ان کو بھی سوار کرا دو جو ایمان لا چکے ہیں. وَمَا آمَنَ مَعَهُ، اور آپ پر ایمان نہیں لائے تھے الا قلیل، مگر تھوڑے سے. 950 سال کی تبلیغ میں 80 یا 82 لوگ ہی تو آئے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، نوح علیہ السلام نے فرمایا تم اس میں سوار ہو جاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے. ومرساہا، اور اس کا لنگر انداز ہونا، اس کا رکنا ہے. ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور الرحیم، البتہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم، اور یہ کشتی ان کو لے کر چل رہی تھی. فی موجن، موجوں کے اندر، کل جبال، جو پہاڑوں جیسی تھی. ونادى نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے پر تھا. کیا ارشاد فرمایا؟ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. قال، اس نے جواب دیا، سآوی الی جبل، میں تو ٹھکانہ بنا لوں گا پہاڑ کی طرف. یعصمنی من الماء، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے. قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، مگر وہ جس پہ خود اللہ تعالی رحم فرمائے. یہ آپس میں باتیں ہو رہی تھی ان کی. وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، بس وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے. حضرت نوح علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو کشتی بنائی وہ بہت بڑی کشتی تھی. اور حقیقت میں کشتی اس کو نہیں کہنا چاہیے بلکہ بحری بیڑا کہنا چاہیے. بحری بیڑا جو 525 فٹ لمبا ہے اور 87-88 فٹ چوڑا ہے اور 52.5 فٹ اس کی بلندی ہے اور اوپر سے مکمل بند ہے. اور پھر اس کی 3 منزلیں ہیں، نیچے نیچے جانور ہیں، اس سے اوپر پھر انسان ہیں اور سب سے اوپر پرندے. اب اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ میں نے عذاب کیسے بھیجنا ہے، تو اسی کے مطابق اللہ نے حکم دیا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے کشتی بناؤ، ہمارے حکم سے بناؤ. اگر اوپر سے بند نہ ہوتی، اللہ کو تو پتہ تھا اوپر سے میں نے بارش بھیجنی ہے، نیچے سے بھی پانی ہوگا، ہر طرف سے پانی پانی ہوگا، اور وہ بہت دنوں تک کشتی ایسی چلتی رہے گی، بارش بھی مسلسل رہنی تھی. اسی لیے اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور وہ ایسی زبردست کشتی تھی، بہت بڑی تھی، بحری بیڑا تھا، اور اس میں جو لوگ بھی بیٹھ گئے جو کہ اللہ کے حکم سے ان کو بٹھایا گیا تو سب کے سب محفوظ رہے. اور یہ پانی کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن مقدس میں لفظ ہے وفارت تنور، کہ وہ تنور پھوٹ پڑا. تنور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور پنجابی کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی تنور یا تندور کہتے ہیں. تو اس سے مراد عام تندور بھی ہو سکتا ہے. بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک تندور تھا، اور یہ اس دور کا تھا کہ اماں حوا اس کے اوپر روٹی بنایا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف واج بھیجی کہ بس اس کو دیکھتے رہنا، کشتی تو تیار ہو چکی ہے،
جب آپ کے گھر کے اندر یہ تندور ہے یا تنور ہے، جب اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ بس عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اسی وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے تمام ایمان والوں کو اور تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی کے اندر سوار کرا دینا ہے۔ وہاں سے پانی شروع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمام چشمے ایک دم سے ابل پڑے۔ ایسے سے پہلے پانی آیا تو جو کافر لوگ تھے وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے۔ اوپر سے بارش شروع ہو گئی اور بارش مسلسل 40 دن۔ ہمارے یہاں بارش اگر 4-5 گھنٹے مسلسل آ جائے ہمارے شہر کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور اگر مسلسل 2-3 دن بارش آ جائے تو پھر خبروں میں کیا بتاتے ہیں، اتنے مکانات گر گئے، اتنے بندے مر چکے ہیں، اتنے جانور ہلاک ہو چکے ہیں، اتنے نقصانات ہو چکے ہیں، یہی خبریں ہوتی ہیں نا۔ 2-3 دن کی بارش، یہاں 40 دن کی بارش تھی، اور پانی کتنا ہو چکا تھا، جتنے بھی پہاڑ تھے ان پہاڑوں سے تقریباً 80 فٹ پانی اوپر چلا گیا، پہاڑوں سے بھی اوپر۔ یہ کافر سمجھ رہے تھے کہ بس ہم تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کافر پہ رحم کرنا ہوتا اس دن تو اس بوڑھیا کے بچے پہ ضرور کرتا جس نے بچے کو بچانے کے لیے پہاڑ کا راستہ لیا تھا۔ ایک عورت تھی، اس کا معصوم بچہ تھا، جب پانی بڑھنا شروع ہوا تو وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ بالکل پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی، پانی وہاں بھی آ گیا، یہاں تک کہ پانی جب اس نے دیکھا کہ میرے کندھوں تک پہنچ گیا تو اس نے اپنے بچے کو بچاتے بچاتے اس نے ہاتھوں کے اندر پکڑ کے یوں اونچا کر دیا کہ اس طریقے سے میرا بچہ بچ جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی پہ رحم کرنا ہوتا کسی کافر پہ اس دن تو اس بچے پہ ضرور کرتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ بس اس نے بڑی کوشش کی بچانے کی، لیکن اللہ کا عذاب تھا، نہ وہ ماں بچی نہ وہ بچہ۔ کیونکہ نوح علیہ السلام نے کیا بد دعا فرمائی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پہ کسی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر ان کو چھوڑ دیا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی تو پھر کافر اور فاجر ہوں گے۔ تو بد دعا تھی، اللہ نے فرمایا کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، سب کو ختم کرنا ہے۔ اور اسی پہاڑ پر امید لگا کہ نوح کا بیٹا کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، یعصمنی من الماء، یہ بچائے گا۔ آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، پہاڑ آج نہیں بچا سکتے، آج اگر بچائے گا تو اللہ اس کا رحم بچائے گا۔ یہ بھی نہیں بچا، یہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ آ جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس، یہ تینوں ایمان والے تھے، تینوں کی پھر بیویاں وہ بھی ایمان والی تھی، اور یہ چوتھا بیٹا تھا کنعان جو کافر تھا۔ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی وہ کافرہ تھی، وہ بھی غرق ہو گئی، اور ایک تھی مسلمان، وہ بچ گئی، وہ کشتی کے اندر سوار ہو گئی۔ اب جو انسان تھے وہ تو آ گئے، ان کو تو نظر آ گئے پانی بھی آ گیا اور کشتی کے اندر بچنے کا ایک راستہ ہے، تو فوراً آ گئے۔ اب اللہ کا حکم یہ تھا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ تمام پرندوں کو، تمام جانوروں کو ان کا جوڑا جوڑا لے کے آؤ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی نسل کو باقی رکھنا تھا۔ اب یہ بڑا مشکل کام تھا، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا، اور جو ایمان والے تھے وہ بھی پریشان، بھی اللہ کا حکم ہے، اب شیر آئے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ باقی جانور ڈر رہے تھے۔ اب معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہو گیا۔ سب سے پہلے پرندوں میں سے طوطا صاحب تشریف لے آئے، سب سے پہلا جو پہلی سواری تھی پرندوں میں سے وہ طوطا تھی۔ اس کے بعد جانوروں کے اندر سب سے آخر میں گدھا آیا، اور جب گدھا آیا تو اس نے کیا کیا کہ اگلے جو 2 اس کے
پاؤں تھے وہ اس نے کشتی کے اندر رکھ دیے، پچھلے 2 پاؤں اس کے نہیں آ رہے تھے، وہ زور لگا رہا تھا لیکن وہ ناکام جا رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی دم کے اوپر شیطان چمٹا ہوا ہے، اس لیے کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بچے، باقی سب کے سب مر گئے۔ اللہ نے شیطان کو تو باقی رکھنا تھا نا، یہ بھی کشتی میں تھا، شیطان بھی کشتی میں آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا گدھے کو بھی تو جلدی کر آ جا، کوئی بات نہیں، تیرے ساتھ شیطان ہے تو اس کو بھی لے جا، لیکن جلدی کر، پانی بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ایک قسم کی اجازت دی اور شیطان بھی ساتھ سوار ہو گیا۔ شیطان کو پتہ تھا کہ آج بچے گا کوئی نہیں، اس نے گدھے کا سہارا لیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب گدھا آواز نکالتا ہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کو شیطان نظر آتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو مرغا ہے یہ کب بولتا ہے، اس کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ بہرحال جانور آ گئے، جب شیر کی باری ہے تو لوگ پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار چڑھا دیا، بیمار ہو گیا، اور حدیث پاک میں کہ سب سے پہلا جو بخار ہوا وہ شیر کو ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ کسی کو بخار ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ شیر کو پہلے بخار آیا تھا نا، شیر کو بخار آ گیا، اس کو اپنی پڑ گئی، وہ گرتے پڑتے وہ بھی بیچارہ آ گیا۔ اب اس کو دوسروں کی کیا فکر ہوتی ہے، اس کو تو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ اب جب سارے جانور اکٹھے ہو گئے، اب چوہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، جو ان کا کام ہے وہ حرکتیں کرنے لگے، اور جس کشتی پہ سوار ہیں اسی کے جو پھٹے تھے انہی کو وہ تراشنا خراشنا شروع کر دیا۔ اللہ کے حکم سے شیر کو چھینک آئی، اس میں سے بلی اور بلہ نکل آئے، اور نکلتے ہی پہلے انہیں چوہوں کو آنکھیں دی گئی۔ چوہے آرام سے سائڈ پر بیٹھ گئے، ان کا علاج ہو گیا تھا نا، سکون سے بیٹھ گئے۔ اس لیے کہتا ہے نا جو بلی ہے یہ شیر کی خالہ ہے، یہ شیر کی چھینک سے نکلی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، سارے کے سارے جانور تو بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کی گندگی شروع ہو گئی۔ جب جانوروں کی گندگی شروع ہوئی تو اب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے جو ہاتھی تھا نا اس کی دم کو ہلایا، تو اس میں سے خنزیر پیدا ہوئے، اور خنزیروں نے وہ گند کھانا شروع کر دیا۔ خنزیر جو ہے نا یہ گند خور ہے، گند کھاتا ہے، اس نے گند کھایا تو ساری کی ساری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا کہ خنزیر نہ کھاؤ۔ انسان جو کھاتا ہے نا اس کا اثر اس کے جسم پہ پڑتا ہے۔ اگر وہ بکری کا گوشت کھائے گا، اونٹ کا کھائے گا تو یہ حلال ہیں، طیب ہیں، اس کے من کے اندر پاکیزگی آئے گی۔ اگر یہ کتا کھائے گا، خنزیر کھائے گا تو خنزیر والی خصلتیں آتی اس کے اندر سرایت کر جائیں گی۔ جس طریقے سے جو لوگ اس وقت خنزیر کھا رہے ہیں، جیسے خنزیر بغیرت ہے، گندگی خور ہے، تو یہ بھی گندے لوگ ہیں، یہ بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں، بغیرتی والے کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے کے سارے پرندے۔ اب قرآن مقدس میں یہ ہے کہ ہر ایک جانور کا جوڑا، لیکن اس سے مراد مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے یا جو نالی کے کیڑے تھے یہ بھی ساتھ شامل تھے، نہیں، بلکہ جو موٹے موٹے جانور ہیں جن کے میلاب سے آگے پھر ان کی نسل چلتی ہے وہ جانور مراد ہیں۔ یہ سارے کے سارے سوار ہو گئے اور اللہ کے حکم سے کشتی روانہ ہو گئی۔ تو سب نے دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ دعا اب قیامت تک کے لیے ہر ایک مسلمان کے لیے جو بھی کشتی پر سفر کرے گا، بحری جہاز کے اوپر سفر کرے گا تو وہ یہ دعا پڑھے گا۔ اور اگر عام سواری کے اوپر جیسے موٹر سائیکل پہ یا کار پہ، ہوائی جہاز پہ، کسی اور سواری پہ اگر اس نے سفر کرنا ہے تو اس کے اندر وہ پڑھے گا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ والی دعا پڑھے گا۔ دعاؤں کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ کشتی روانہ ہو گئی۔ اب یہ کتنے دن تک چلتی رہی، کیسے چلتی رہی، اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔
مقصودی بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کی قدرت ہر ایک موقع پر نظر آ رہی. ہاتھی کا اونٹ کا اکٹھا ہونا، شیر کا وہیں پر ہونا، بلی چوہے کا اکٹھا ہونا، ہر قسم کے پرندے ایک دوسرے کے جو جانی دشمن ہیں سب کا اکٹھا ہونا، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ دکھا رہا ہے کہ تمام کے تمام جانور میرے پابند ہیں، یہ میرا حکم مانتے ہیں. اگر نہیں مانتا تو یہ حضرت انسان ہے، یہ نافرمان بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا؟ کیا شیر نے نماز چھوڑ دی تھی؟ کیا چیتے نے کوئی گناہ کا کام کیا تھا؟ ہاتھی کا کوئی قصور تھا؟ قصور انسان کرتے ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ سب پہ آ جاتا ہے. جس طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ جب تم لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہو اللہ تعالیٰ بارشیں دینا بند کر دیتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بارشیں اللہ بند کر دیتا ہے. پھر بارشیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر یہ جانور یہ اوپر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف اور اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں، اے اللہ زکوٰۃ ہمارے اوپر تو فرض نہیں ہے، قصور تو ان انسانوں کا ہے، سزا تو ہمیں مل رہی ہے، بارش آئے گی تو سبزہ اگے گا، ہریالی ہوگی، ہم کھائیں گے، یہ تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان جانوروں پہ رحم فرماتا ہے، جانوروں پہ بارش آتی ہے اور اس طریقے سے انسانوں کا کام بھی بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جسے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھو انسان گناہ کرتے ہیں اور نحوست سب کے سب بھگت رہے ہوتے ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ انسان ایسا کام کرے ہی نہیں جس سے خود انسان بھی تکلیف اٹھائے اور اس کی وجہ سے دوسرے جانور، جاندار، چرند پرند وہ بھی تکلیف اٹھائیں. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ انسان کتنے تو گناہ کرتا ہے وہ پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ تو جب حدیں کراس کر دیتا ہے نا، انسان حدیں کراس کر دیتا ہے اس کے بعد پھر مواخذہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر میں فی الفور پکڑنے پہ آ جاؤں تو دنیا کا نظام چلے گا کیسے؟ ایک قدم بھی کوئی نہیں اٹھا سکے گا، ایک قدم بھی. اس لیے کہ ہم ہر ایک قدم پہ گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ. کتنے گناہ کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں خود یاد ہی نہیں ہوتے. اللہ پھر مہلت دیتا ہے، اللہ پھر مہلت دیتا ہے، میرے بندے سدھر جا، میرے بندے سدھر جا. جب انسان حدیں کراس کر دیتا ہے اور سدھرنے کا نام نہیں لیتا پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو توبہ بھی بہت زیادہ کیا کریں. ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ صبح سے کوئی گناہ ہو جائے اور شام تک بغیر توبہ کے پھرے، شام کو گناہ ہو جائے اور صبح تک بغیر توبہ کے پھرے. مومن کو چاہیے کہ گناہ کرے نہیں، ہو جائے تو فی الفور توبہ کرے تاکہ جب بھی اللہ کا بلاوا آئے تو یہ توبہ کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.